کہ بہرحال یہ جو آج دیوار کھڑی کر دی گئی ہے شیعہ اور سنیوں کے درمیان نام کے ساتھ، جس کی وجہ سے شیعہ کتنی بھی اچھی بات کریں ایسے دیوار کھڑی کر دی گئی کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، اور یہ تعصبات کی بنیاد پر، میں چاہوں گا کہ کیا اس دور میں اس کو کس طریقے سے آپ اگر ہمارے سنی بھائیوں کو جو بہرحال ہمارے اس چینل کو سبھی سنتے ہیں، اگر ان کو آپ دعوت فکر دیں تو کس طریقے سے دعوت فکر دینا چاہیے؟ میں یہی کہوں گا کہ مکتب اہل بیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آئیں، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ محمد و آل محمد کے فرامین اور احادیث جو محمد و آل محمد سے نقل ہوئی ہیں، آئیں ان کو مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں۔ ہم اگر توحید دیکھنی ہے تو ہمارے ائمہ نے جو بیان کی ہے توحید اسے بھی دیکھیں، اور آپ کی کتابوں میں جو توحید بیان ہے اس کو دیکھیں اور موازنہ کریں۔ بالکل عقیدہ نبوہ جیسے ہم نے بیان کیا اسے بھی پڑھیں، اور جو آپ کی کتابوں میں اسے پڑھیں۔ پروردگار کی عدالت پہ ہم نے جو گفتگو کی ہے اور جو آپ نے کی ہے، امامت کے موضوع پہ جو ہمارا موقف ہے، قرآن اور احادیث سے جس طرح ہمارے علماء ہماری کتابیں پیش کرتی ہیں اسے بھی آپ پڑھیں، اور اپنا موقف بھی علماء سے پڑھیں۔ قیامت کے بارے میں، ہر چیز میں، نماز کے بارے میں، وضو کے مسئلے میں سب کو جو ہے وہ مطالعہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اور مکتب تشیع کا یہ ایک طرہ امتیاز ہے کہ مکتب تشیع کے کسی بھی مدرسے اور مرکز میں چلے جائیں، وہاں اہل سنت کی سب کتابیں پڑھی ہوں گی، اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمارے طالب علم دونوں کو پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جب ہم ان کے کتاب خانوں میں جاتے ہیں تو وہاں ہماری بڑی بڑی کتابیں نہیں ہوتی، وہاں ہمارے ماخذات نہیں ہوتے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں کوئی خوف ہے۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم جو مذہب تسنن سے، اہل تسنن سے شیعہ ہوئے، تو انہوں نے ایک عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں تکفیری قسم کا ایک آدمی تھا اور میں بہت کام کر رہا تھا۔ ایک دن کسی نے اصول کافی مجھے لا کے دی، جو مکتب تشیع کی 4 اہم کتابوں سے کتاب ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے اصول کافی کو پڑھا تو مجھے جس نے لا کے دی تھی وہ بھی اپنا ہی میرا مسلمان معتقد اہل سنت تھا۔ اس نے کہا کہ قبلہ یہ شیعوں کی، رافضیوں کی جو ہے یہ کتاب ہے، ذرا دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ کہتے میں نے جب اس کا شروع میں توحید کی ابحاث دیکھیں اور امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے جب فرامین دیکھیں، تو وہ عالم دین کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے میں توحید پڑھتا گیا مجھے پتہ چلا کہ اصل توحید کیا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے ہاتھ بھی کھول دیے۔ سبحان اللہ، سبحان یعنی میں نے اسی وقت توحید تشیع کو پڑھ کے میں نے سمجھ گیا کہ جس مذہب کی توحید اتنی اعلیٰ اور اتنی خوبصورت اور بالکل قرآن کے مطابق بیان ہوئی ہے، تو اس مذہب کی باقی ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں، مزید تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ایک دانہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ آج الحمدللہ تمام چیز جو ہے وہ اوپن ہے، سوشل میڈیا پر، نیٹ پر تمام کتابیں موجود ہیں۔ صرف اہل تحقیق کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، موازنہ کریں اور بہتر سے بہتر کو حاصل کریں اور دلیل کے پیچھے چلیں۔ بالکل، ہمارا ٹائم تو ختم ہو گیا قبلہ، لیکن میں چاہوں گا کہ اختتام کی طرف جانے سے پہلے، کیونکہ گفتگو کہیں نہ کہیں باقی رہے گی، اختتام کی طرف جانے سے پہلے کچھ ایسی باتیں، دعائیں، کلمات، ماہ شعبان ہے، امام حسین علیہ السلام کا مہینہ، ہمارے وقت کے امام کا مہینہ ہے، کچھ ایسی گفتگو، دعائیں، کلمات ہو جائیں جس کے ذریعے سے ہم سب کو سعادت ابدی مل جائے انشاءاللہ۔ آنے والے دنوں میں چونکہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی ولادت بھی آ رہی ہے، تو میں اس اعتبار سے اپنے تمام اہل انتظار عزیزان کی خدمت میں مولا علی اکبر کی ذات کو نمونہ قرار دیتے ہوئے کہ جناب علی اکبر نے ہم سب کو جو درس دیا ہے وہ جوان مردی کا درس دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان جو ہے اس کی جوانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو حق میں صرف کرے۔ جی ہاں، بے شک۔ اس کا جسم، اس کا بدن، اس کی ہر چیز جو ہے وہ حق اور ولی حق کی خدمت میں جو ہے وہ پیش ہو، جس طرح علی اکبر نے اپنی جوانی کو پیش کیا اپنے والد جو کہ وقت کے امام تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی موت کی پرواہ نہیں ہے، اگر آپ کی راہ حق ہے تو ہمیں کوئی موت کی پرواہ نہیں۔ وہ جملہ تو آپ کا مشہور ہو گیا، مشہور جملہ ہو گیا۔ اس وقت ہمارے جوان جو ہیں وہ 10,000 لشکر کے منتظر ہیں، بے شک، اور ان کے بارے میں روایات میں آیا کہ کلہم شباب لا کہول فیہم، مہدی ایسے 10,000 جوانوں کا، بچوں کا منتظر ہے کہ جو شباب رکھتے ہیں، جوانی رکھتے ہیں، اور جوانی علی اکبر جیسی، جس میں حیا ہے، جس میں دینداری ہے، جس میں ولایت ہے، جس میں توحید ہے، جس میں عبادت ہے، جس میں حجاب ہے۔
مولا جو ہیں وہ ہماری طبیعتوں کو، ہمارے مزاج کو، ہماری تربیت کو، ہمارے تمام امور کو دیکھ رہے ہیں. آئیں اپنے مولا کا انتظار ختم کریں. بالآخر وہ نسل کب ظاہر ہوگی؟ اللہ کرے وہ ہماری اسی نسلوں میں سے وہ نسل ظاہر ہو، اور خدا کرے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند مہدی کا انتظار ختم ہو جائے، اور ہم خود اپنی نگاہوں سے مولا کو ظاہر ہوتا دیکھیں اور دنیا پر پرچم اسلام لہرائے انشاءاللہ. الہی بہت بہت شکریہ قبلہ. اور واقعی آپ نے جو کہا کہ خدا کرے کہ وہ دن آئے کہ ہماری قوم کے جوان وہ لشکر تشکیل دیں، وہ لشکر بنائیں جس سے امام کا ظہور انشاءاللہ تعالی جلد از جلد ہو جائے. قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا.